عارش بھائی، ماں باپ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ آج کل کچھ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو ماں باپ کی بالکل ہی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کو دھتکارتے ہیں، نکالتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے کچھ بیان کریں، ذرا ماں کی عظمتوں کو بتائیں آپ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کئی جگہ اپنے نام کے ساتھ میں یعنی اپنے ذکر کے ساتھ میں ماں باپ کا ذکر بیان کیا ہے خدا تعالیٰ نے۔ ایک بہت ہی مشہور آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ماں باپ ذرا سے بوڑھے کیا ہو جاتے ہیں، ذرا سے کمزور کیا ہو جاتے ہیں تو بچوں کو ماں باپ کی آواز بھی بری لگتی ہے۔ ماں باپ ذرا سا اگر کھانس دیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں بڑی بڑی بیماری پھیلنے لگی ہے، تو ماں باپ کو ایسے دھتکارتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا جانی دشمن ہو بچوں کا۔ لیکن میں ان کو بتا دوں، ماں باپ کی اس آواز کے پیچھے زحمت نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی آواز کے اندر بھی رحمت ہے۔ حق بات۔ میں آپ کو لے کے چلوں ایک ماں کی بارگاہ میں، میں آپ کو بتاؤں کہ ماں کیسے ہوتی ہے۔ جب ماں جب حاملہ ہوتی ہے تو جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے اور جب ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ یا پھر تو بچہ بچے گا یا پھر ایک ماں بچے گی، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے ان دونوں میں بچے کو بچانا ہے یا پھر ماں کو بچانا ہے۔ تو ماں بغیر سوچے سمجھے ایک دم فٹاک سے جواب دیتی ہے کہ ڈاکٹر سن، میں بچوں یا نہ بچوں لیکن میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ماں ہوتی ہے۔ میں آپ کو لے کے چلوں، جب بچہ پڑھنے جاتا ہے، جب بچہ پڑھنے جاتا تھا تو اس لڑکے کو جو اسکول کے ساتھی تھے اسے چڑھاتے تھے، کیا کہتے تھے کہ تیری ماں کی ایک آنکھ نہیں ہے، تیری ماں تو کانی ہے، یہ کہہ کر چڑھاتے تھے۔ بچہ نادان تھا، چھوٹا تھا، ماں کے بارے میں سن نہیں سکتا تھا، کیونکہ جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں کے اتنے ہی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جب بچے کو چڑھاتے تھے تو وہ بچہ ایک دن غصے ہو کر گھر پر آیا اور اپنا بیگ اٹھا کر پھینکا اور کہا ماں آج سے میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ کیا کہا کہ میں آج سے اسکول نہیں جاؤں گا۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، تم اسکول کیوں نہیں جاؤ گے، ایسی کون سی وجہ ہے جو اسکول نہیں جاؤ گے؟ تو بیٹے نے کہا اے والدہ سنو، میں جب بھی اسکول جاتا ہوں تو میرے ساتھی جو ہیں وہ آپ کو کانی کہہ کر چڑھاتے ہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری ماں کو کوئی کانی کہے، کوئی بغیر آنکھ والی کہے، اس لیے میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ کیونکہ بیٹا وہ نادان تھا، ابھی اس کو صحیح سلیقہ بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمدردی زیادہ دکھا رہا تھا۔ جب وہی لڑکا جوان ہو جاتا ہے، جب وہی لڑکا کامیابی کی سیڑھی چلنے لگتا ہے، جب وہ لڑکا کالج سے واپس آیا اور آ کر وہی جو بچپن میں اس کے ساتھ ہوا تھا وہی اس کے ساتھ اب جوانی میں ہوا، لیکن اب وہ لڑکا سمجھدار ہو چکا تھا، اس لڑکے کے اندر عقل آ چکی تھی۔ اب وہ لڑکا غصے میں گھر پر آیا، اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، اب اس نے جواب اپنا وہاں پر پلٹ دیا، اب کہا ماں آج فیصلہ ہو جائے گا۔ ماں نے کہا کیسا فیصلہ بیٹے؟ کہا فیصلہ یہ ہوگا یا تو میں اسکول جاؤں گا یا پھر تو مجھ سے الگ ہو جا۔ یہ اس لڑکے نے فیصلہ کیا، لیکن ماں جو ہوتی ہے اپنی بچوں کی خوشی کے لیے اپنی تمام خوشیاں قربان کر دیتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کو اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا تھا، کسی بھی طریقے سے اسے کامیاب دیکھنا تھا کہ میرا بیٹا آگے چل کے کامیابی کی سیڑھی چڑھ جائے۔ تو ماں نے کہا بیٹے تم کالج جاؤ، برابر جاؤ، میں آج سے تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، میں آج سے تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ اب کیا تھا، اور اس نے ایک یہاں پر وعدہ اور لیا، کہا والدہ سنو،
آج سے کوئی بھی پوچھے کہ میں تمہارا کون ہوں تو صاف صاف کہو گی میں تمہارا کوئی نہیں ہوں۔ یہ اس لڑکے کا بیان تھا جو جس لڑکے نے بچپن میں کہا تھا کہ میری ماں کو کوئی کانی یا بغیر آنکھ والی کہے مجھے برداشت نہیں۔ اب وہ سمجھدار ہو چکا تھا تو اس کے اندر یہ غرور، یہ تکبر آ چکا تھا کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی اہمیت میری نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ میرے اوپر پڑ گئے۔ لیکن اس نادان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب میں بچپن میں بستر گیلا کرتا تھا تو ماں مجھے دوسری طرف لٹاتی تھی، جب میں دوسری سائیڈ بھی بستر گیلا کرتا تھا تب ماں مجھے اپنے سینے کے اوپر لٹاتی تھی۔ لیکن اس کو یہ تمام باتیں بھول گیا، اس کو صرف یہ دکھا کہ میری ریپوٹیشن، میری عزت گھٹ رہی ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ماں نے کہا بیٹے آپ اسکول جائیں، میں کسی سے یہ نہیں کہوں گی کہ تم میرے بیٹے۔ لیکن ماں باپ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو دیکھنے میں ایک سکون ملتا ہے۔ ماں باپ اپنے بیٹے کو ایک نظر سے دیکھ لیں تو ان کے دل کو قرار ملتا ہے، دل میں بہت سی خوشیاں پیدا ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا آج اتنا کامیاب ہو گیا۔ یہ ماں باپ کے اندر ہوتا ہے۔ جب وہ لڑکا کامیاب ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، بڑی بلڈنگ بنا لی اس نے، لیکن جب وہ بازار کے لیے جاتا تھا تو اس کی والدہ اپنی جھوپڑی سے اپنا پردہ ہٹا کر اس کو ایک نظر دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی۔ یہ ماں تھی۔ اب کیا تھا؟ اب جیسے کہ دنیا کا رواج ہے، جیسے کہ خدا تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ اب اس ماں کا وقت قریب آ گیا، تو اس ماں کا وقت قریب آیا تو ماں کو ظاہر سی بات ہے جب کسی کی طبیعت زیادہ علیل ہوتی ہے، زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ اب میرے بچنے کے چانسز کم ہیں۔ تو ماں کو جب یہ احساس ہوا کہ میں اب شاید دواؤں سے میرا کام نہ ہو یا دعاؤں سے میرا کام نہ چلے، کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے ایک وصیت لکھی، والدہ نے ایک وصیت لکھ کے اپنے پڑوس والی عورت کو دے دی اور کہا جب میں فوت ہو جاؤں تو اس سامنے والے بلڈنگ میں سیٹھ جو رہتے ہیں ان کو جا کر یہ کاغذ دے دینا۔ تو اس عورت کو لگا کہ ہو سکتا ہے وصیت یا نصیحت ہوگی، جو بڑے آدمی ہیں سیٹھ ہیں ان کو یہ نصیحت دے دی یا وصیت ہو، لیکن اس عورت کو یہ نہیں معلوم تھا جو کاغذ دیا ہے وہ اس کی ماں ہے۔ اب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب وہ فوت ہو گئی اس کا دفن ہو گیا، دفن ہونے کے بعد میں وہ عورت دوڑتی ہوئی گئی، جب گیٹ کھٹکھٹایا، گیٹ سے نکل کر وہ لڑکا جب واپس آیا، آنے کے بعد میں پوچھا کیا بات ہے، تو اس عورت نے وہ کاغذ ہاتھ میں دے دیا، کہا یہ لو، وہاں پر بغل میں ایک عورت رہتی تھی اس نے آپ کے ہاتھ یہ وصیت بھیجی۔ جب اس لڑکے نے وہ کاغذ میں لکھا ہوا پڑھا تھا تو وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا اور چیخنے چلانے لگا تھا۔ تو اس عورت نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، ایسا کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ تو اس لڑکے نے کہا تھا میں آج تک جس وجہ سے بھاگتا رہا، جس ماں سے دور بھاگتا رہا، لیکن مجھے آج اس کی سچائی پتہ لگی ہے۔ اس کاغذ میں لکھا تھا کہ بیٹے سنو، آج تک تم جو مجھ سے دور بھاگتے تھے، آج تک تو جو تم مجھ سے دور بھاگتے رہے، تم جس سچ سے دور بھاگتے رہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا جب میری شادی ہوئی تھی، جب میں پیدا ہوئی تھی میری دونوں آنکھیں سلامت تھیں، جب شادی ہوئی تب بھی دونوں آنکھیں سلامت تھیں۔ بیٹے تم کو معلوم نہیں ہے جب میں تمہارے گھر میں آئی تھی، تمہارے والد مجھے لے کر آئے تھے، تب بھی میری دونوں آنکھیں سلامت تھیں، لیکن بیٹے جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی اور تم پیدائش کے کچھ ماہ بعد جھولے میں جھول رہے تھے، جھولے میں جھولتے ہوئے اچانک سے تم نے کربٹ لی اور وہ جھولے سے پلٹ کر تم ایک کیل کے اوپر گرے اور وہ کیل تمہاری آنکھوں میں گھس گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس دوڑتی ہوئی گئی اور ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا آج کے بعد یہ اس آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا۔ میں نے چیخ کر کہا اے ڈاکٹر سن، کچھ بھی ہو جائے میرے بیٹے کو آنکھ سے صحیح کر، لیکن اس ڈاکٹر نے جواب دیا سنو سنو، اگر تم اپنے بیٹے کو اس آنکھ سے دیکھنا چاہتی ہو، اگر اس آنکھ سے دکھانا چاہتی ہو تو سنو اسی سائز کی ایک آنکھ لائی جائے گی۔ کہا ڈاکٹر سن، میری آنکھ ایک نکال لے اور میرے بچے کے آنکھ ڈال دے۔ کہا کیسی
وقوف عورت ہے، تجھے معلوم نہیں ہے ابھی بھری جوانی ہے، اپنی کیوں جوانی خراب کرنا چاہتی ہے؟ اس عورت نے کہا اے ڈاکٹر سن لے، آج تک میں جس کے لیے سجتی صبرتی تھی وہ میرے سجن قبرستان جا چکے ہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک میں جس کے لیے سجتی صبرتی تھی وہ میرے شوہر وہ قبرستان جا چکے ہیں، اب مجھے سجنے صبرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جو دنیا میں دیکھنا تھا میں دیکھ چکی ہوں، لیکن میرے بیٹے نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، میرے بیٹے نے دنیا میں بھی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ ڈاکٹر میری ایک آنکھ نکال لے اور میرے بیٹے کے اندر ڈال دے۔ حضرات محترم اس ڈاکٹر نے آنکھ نکال لی اور اس لڑکے کے اندر ڈال دی، اس لڑکے کی آنکھ میں ڈال دی۔ اب حضرات محترم غور کیجئے، اس لڑکے نے تمام شہر کی مائیں اپنے پاس بلا کر کہا اور اعلان کروا دیا گیا کہ جس سے اپنی ماں نہ پالی جاتی ہو وہ میرے پاس اپنی ماں لے کر آئے، میں اس کی ماں کو پالوں گا، اس کی ماں کو پالنے کا دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی اس کی ماں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اب حضرات محترم غور کیجئے، اس لڑکے کا خود کا بیان ہے جب اس لڑکے نے کہا تھا دنیا کے شہر کی ساری مائیں میں نے اپنے پاس میں بلا لی، ساری ماں کو میں پالنے لگا، ساری مائیں مجھ کو بیٹا کہہ کر بلاتی تھی، ساری ماں کو میں ماں کہہ کر بلاتا تھا، لیکن قسم خدا کی تمام مائیں مجھے بیٹا کہہ کر بلاتی تھی، لیکن اتنی مٹھاس نہیں آتی تھی جتنی مٹھاس میری ماں کے بولنے میں آتی تھی۔ اب حضرات محترم تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ماں کے نام سے بڑھ کر اور کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ حضرات محترم ایک دنیا کا رواج یہ بھی ہے، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کی اہمیت نہیں کرتے ہیں، جب ہمارے پاس سے وہ چیز چلی جاتی ہے تب اس کی ہمیں قدر معلوم ہوتی ہے۔ یہی ماں باپ کا حال ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو قدر نہیں ہے، جس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، جس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ ماں باپ کیا چیز ہے، ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے۔ تمام لوگ بلاتے رہیں، تمام دنیا کی عیش و آرام مل جائیں گے، دنیا کی ساری دولت کما لو، لیکن ماں باپ کے بنا زندگی ادھوری ہے۔ حضرات محترم ہمیں اور آپ کو خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی خدا تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔